اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ۔ بیوی کا ہے، یہ میرے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے، بڑے بڑے پلان تم نے بنائے تھے، ہمیشہ تمہیں دنیا کے اندر رہنا تھا، دنیا تم نے اپنے حسین بنائی تھی، لوگوں سے تمہارے مقابلے تھے، گاڑی خرید کر، محل بنا کر، کاروبار کر کے، اسٹیٹس بنا کے، عزت بنا کے، شہرت بنا کے مقابلہ کیا کرتے تھے تم۔ یہ تو تمہارا ایمان تھا، یہ تم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اللہ اور اللہ کی کتاب پہ تمہارا یہ ایمان تھا۔ اللہ کے بندو، کیا جواب ہمارے پاس ہوگا، کیا عذر ہوگا ہمارے پاس؟ دیکھیں قرآن مجید، ان آیات کے طرف پھر میں دوبارہ آتا ہوں۔ قرآن مجید ہمیں جہاں جہاں ان آیات کو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا خیال اور گمان ہے، یہ کوئی حقیقی خواب نہیں ہے تمہارا۔ دیکھیں سورۃ البقرہ کے اندر آپ دیکھیں، آیت نمبر 214 کے اندر دیکھیں، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تمہارا خیال ہے، دیکھیں ام حسبتم، تمہارا خیال ہے، تمہارا گمان ہے، تم سمجھتے ہو ایسے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے مومنوں کے اوپر آئے ہیں۔ عجیب بات ہے، وہ زمین پر گھسیٹے جائے، وہ ہجرت کرے، وہ اپنے مال، گھر کا پورا مال لگا کے اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، وہ پتھر پیٹ پہ باندھے، وہ بھوک اور پیاس برداشت کرے، انہیں تیر لگے، انہیں تلوار لگے، انہیں گالیاں دی جائے، انہیں دنیا کے اندر دشمن ذلیل کرے، ان کی بیویاں بیوہ ہو جائے، ان کے بچے یتیم ہو جائے، یہ سارے حالات ان کے اوپر آئے، اور ہم جی صبح جائے اور شام تک ڈیوٹی کرے اور رات کو آ کر سو جائے اور صبح پھر فجر کے لیے بھی نہ اٹھے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ فجر کے لیے بھی نہ اٹھے، ہم مومن جنت میں جائیں گے۔ مؤذن اذان دے اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم، اور ہم خراٹے لے کر خواب خرگوش کے مزے لے رہے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ڈیوٹی پہ جو جانا ہے 8 بجے اٹھ جائے، 9 بجے اٹھ جائے، 10 بجے اٹھ جائے، ناشتہ تیار کرو جی، ڈیوٹی کے اوپر جانا ہے، ہم مومن ہیں جی۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارا خیال اور گمان ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، یہی سورۃ آل عمران ہے، یہاں بھی اللہ رب العزت انہی الفاظ کے اندر بیان کرتا ہے۔ یہ آیتیں جب آگے جاتی ہے، اللہ کیا بیان فرماتا ہے، ام حسبتم، تمہارا خیال اور گمان ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے اللہ کے دین کے لیے مجاہد جو جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، مال اور جان لگاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وہ لوگ تو ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ تو اللہ نے ظاہر نہیں کیے، جنت میں تو مجاہد جائیں گے، وہ اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا، اور تم جنت میں پوری جماعت چلے جاؤ گی۔ اللہ فرماتا ہے، دیکھیں قرآن کہتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اور اللہ نے ابھی صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر نہیں کیا ہے تم میں سے کہ صبر کون کرتا ہے۔ آج تو ہم سے تھوڑی بات بھی کوئی کہہ دے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، تھوڑی سی بات کہہ دے، تھوڑی سی بات کہہ دے ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ صبر ہمارے اندر کہاں ہے؟ اور جنت میں کون جائے گا؟ جو صابر ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اس کے بعد سورۃ التوبہ کے اندر یہاں بھی اللہ رب العزت انہی الفاظ کے اندر آیت نمبر
16 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، دیکھیں، ام حسبتم، تم نے گمان کیا ہے، ان تترکو، کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. کس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ سورۃ عنکبوت کے اندر پھر وہ آئے گا، ان یقولوا آمنا، کہ ہم کہہ دیا ہم نے کہ بس ایمان لے، بس اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، اس کے بعد ہم جو بھی کرے، جیسے بھی کرے، زندگی جیسے گزارے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا. اللہ فرماتا ہے نہیں، تمہارا خیال اور گمان ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ بیان فرماتا ہے ان تترکو، تمہارا کیا خیال اور گمان ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف ایمان کے دعوے کی وجہ سے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے مجاہدوں کو نکالا ہی نہیں، ظاہر ہی نہیں کیا ہے کہ تم میں مجاہد کون سے ہیں. آگے اللہ کیا فرماتا ہے، دیکھیں، جو چیزیں اللہ کو مطلوب ہے نا اور انسان کے لیے وہ سخت ہے، آزمائش کی چیزیں ہیں، اس کا اللہ ذکر کرتا ہے. ویسے تو بہت ساری چیزیں قرآن نے وہ موتیاں بکھیر دی ہے ہماری نصیحت کے لیے، تعلیم کے لیے، لیکن وہ سخت سخت چیزیں یہاں اللہ نے ذکر کی ہے. یہاں اللہ کیا بیان فرماتا ہے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور نہ اللہ نے اب ان لوگوں کو ظاہر کیا ہے جو اللہ، رسول اور مومنین کے علاوہ کسی سے دلی دوستی کرتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں، ایمان، جب ایمان کی حلوت، ایمان کا مٹھاس جب یہ دلوں کے اندر اتر جاتا ہے نا، انسان کو، ایک مومن کو سب سے عزیز رشتہ جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ذرا بتائے جی. اللہ کا. کون سا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ عزیز رشتہ نہیں ہوتا ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ، سب کہو الذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن جو ہے وہ شدید محبت کرتا ہے اپنے اللہ سے، اپنے اللہ کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے سارے مفادات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی عزت کو قربان کر دیتا ہے، اپنے سکون اور آرام کو قربان کر دیتا ہے. اس لیے الذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. دیکھیں، قرآن اس چیز کو یہاں ذکر کرتا ہے جب بات اللہ کی آتی ہے، وَلَمْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، یہ پھر اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہیں بناتے ہیں. ذرا آگے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اس مضمون کو اللہ پھر بیان کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں، اپنے اساتذہ اور اپنے بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں کو دوست نہ بنانا. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان کے اوپر ترجیح دے اور اس سے محبت کرے. ٹھیک ہے، میرا بھائی، میرا بہن، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار ہے، لیکن جب وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دے، اسلام پر ترجیح، تو پھر میں کیا کروں گا؟ رشتہ کس کے ساتھ ہوگا میرا؟ ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، یا اللہ اور رسول اور مومنین کے ساتھ؟ ذرا بتاؤ. اللہ اور رسول اور مومنین کے ساتھ ہوگا. یہ کھٹن آزمائش ہے، یہ سخت آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے اللہ نے صحابہ کو آزمایا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، یہ بچے ہیں، کاروبار ہے، لین دین ہے، رشتہ داریاں ہیں، لیکن چھوڑ دو اس سب کو، ہجرت کرو، جاؤ مدینہ چلے جاؤ. وہ کامیاب ہو گئے، ہماری طرح نہیں تھے. وہ ہم تو ایک طرف اقرار کرتے ہیں مشرک بیوی ہے، دوسرے طرف وہ جب منع کرتی ہیں کہ دیکھیں پروگرام میں نہیں جانا، تو ہم پھر نہیں جاتے، اس لیے کہ حکم ہوا ہے آگے سے کہ جانا نہیں پروگرام میں. بیمان بیٹا ہے جس کا دین سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ہم دن اور رات گدھوں کی طرح کمائی کر کے لا کے اس کی عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ مومن ہے؟ یہ انصاف ہے؟
آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کی تعلیم اور تربیت کرے، اسے دین اسلام سکھائے، اپنی بیٹی کو دین اور اسلام سکھاؤ، اپنی بیوی کو دین اور اسلام سکھاؤ، اس کے بعد یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ افضل صدقہ ہے، اس پہ خرچ کرو۔ لیکن اگر وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور آپ گدھے کی طرح دن اور رات کما کر ان کو کھلا رہے ہو، ان کے مطالبے پورے کر رہے ہو، یہ کون سا ایمان اور اسلام ہے آپ کا؟ بتاؤ ان کو کہ میرے اور تمہارا راستہ الگ ہو سکتا ہے، اسلام پہ عمل کرو گے میرا سب کچھ تم پہ قربان، اسلام کی مخالفت کرو گے تو میرا ایک ٹکا بھی تم پر جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، پھر بند کر دوں گا، میرا اور تمہارا راستہ الگ ہو جائے گا۔ مجاہد بنو اللہ کے بندو، ایمان کا اظہار کرو۔ نرم نرم زندگی ہم گزار رہے، مزے کی زندگیاں گزار رہے، اور اس اطمینان کے ساتھ امید رکھے ہوئے کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے آپ دیکھیں آگے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو بھی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، ان رشتوں سے دوستی کرے گا، آگے اللہ کیا فرماتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہے، ظالم، مومن نہیں، یہ ظالم ہے، اللہ فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، اللہ بیان فرماتا ہے، سنو مومنو، اگر یہ تمہارے ماں باپ، یہ تمہارے بچے، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، یہ تمہارے بہن بھائی، یہ تمہاری بیویاں، اور یہ تمہاری رشتے اور رشتہ داریاں، اللہ بیان فرماتا، اور یہ تمہارا مال جو تم نے بینک بیلنس جمع کیا ہے، یہ جائیدادیں تم نے بنائی ہے، اور وہ تمہارا کاروبار جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور یہ تمہارے مکان اور گھر جس کو تم چاہتے ہو، محبت جس سے تم کرتے ہو، احب الیکم، اگر یہی تمہیں محبوب ہے، یہی تمہاری چاہت ہے، من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے دین میں جد و جہد اور کوششیں جو تم کرتے ہو، وہ اگر اسی وجہ سے تم سے چھوٹ رہی ہے تو یہ سن لو، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ لے آئے اللہ اپنا امر، یعنی عذاب کا فیصلہ، پھر تم عذاب کا جو انتظار کرو۔ آج تو ہم اسی چیز کے اندر گرے ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ رشتہ داریاں ہیں، یہ کاروبار ہے، یہ مکان ہے، یہ دکان ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں تو ان چیزوں نے اندھا کر دیا ہے، آخرت ہمیں نظر ہی نہیں آتی، موت کا ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اللہ فسق کس کو کہتے ہیں؟ توڑنے کو، جو اللہ کی یہ احکامات توڑے، اللہ کی آیات کو توڑے، اس کی پرواہ نہ کرے، اس کو پامال کرتا رہے، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ عنکبوت کے اندر وہ آیات بھی ہمارے سامنے آ جائے، ابتدائی آیات ہے الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ انہوں نے زبان سے یہ کہا یقولون آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ من قبلہم، اللہ بیان فرماتا ہے یقیناً ہم نے آزمایا ہے ان سے پہلے بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پھر اللہ نے اس جماعت المومنین کے اندر جو سچے مومن تھے، اللہ نے ان کو ظاہر کیا کہ یہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مومن، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ نے جو کاذب اور جھوٹے تھے، ایمان کے اندر صرف دعویٰ کرتے تھے، ان کو بھی اللہ نے ظاہر کر دیا کہ یہ جھوٹے مومن ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، ایمان کا دعویٰ بھی، اللہ کی نافرمانیاں بھی، ان کا کیا خیال ہے، ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے آگے گزر جائیں گے، بچ جائیں گے وہ ہم سے، ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ان کا فیصلہ ہے،
من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اور جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ دن اٹل ہے، وہ ضرور آئے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے جہاد کیا، اپنا مال اور جان اور وقت لگایا، اپنی صلاحیتیں لگائی اللہ کے دین کے لیے، فرمایا وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور یقیناً اللہ رب العزت وہ بے حاجت ہے مخلوقات سے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان کے بعد اپنے اعمال کو انہوں نے درست کیا، صحیح کیا اللہ کے قانون اور کتاب کے مطابق، فرمایا لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا خوب اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بدلہ دیں گے، خوب ان کو ہم بدلہ دیں گے۔ ولنجزینہم، لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ اللہ فرماتا ہے ضرور، بالضرور ہم ان کا بدلہ دیں گے، اللہ بیان فرماتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید، کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ ہمیں انشاءاللہ